نکلتا ہوا سورج روشنی دے آپ کو، چمکتے ستارے روشنی دیں آپ کو، ہم تو کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو۔ حاصل اگر ہوئی بھی تو حاصل نہیں ہے کچھ، بے نام چیز ہے دنیا کہیں جسے۔ سامعین و ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمدرد میڈیا۔ میرے ساتھ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ پچھلے 18 سال سے بیمار بھی ہیں، معذور بھی ہیں، اور ان کے والد کا سایہ ان پر نہیں ہے۔ والدہ محنت مشقت کرتی ہیں اور ان کا بھی خیال کر رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فضل رحیم۔ یہ فضل رحیم جو آپ ایسے کر کے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ؟ یہ پٹھے کمزور ہو گئے ہیں اور دماغ کے پٹھے چھیکے ہوئے ہیں تقریباً۔ بیچ میں تو میرا جو ذہن تھا فل آؤٹ ہو گیا تھا، یاداشت کھو گیا تھا ہوں، تو پھر میرے گھر والوں نے مانگ کسی سے ادھار لے کر کسی سے کچھ کر کے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان کا علاج کروایا ہے۔ الحمدللہ اب صحیح ہوں میں۔ تو ابھی مجھے نیند نہیں آتی، ذہنی آواز میری کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہوں۔ اب میں کچھ اتنا ہوں کہ چل پھر سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آوازیں آتی ہیں اور آپ ڈرتے ہیں، کس ٹائم پر؟ ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے، معلوم نہیں ہوتا یہ کیا چکر ہے۔ آوازیں بھی آتی ہیں اور مرد عورتوں کے عکس بھی آتے ہیں آگے، وہ باتیں کرتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ مطلب جیسے ہمارے جیسے چہرے ہیں، جیسے آپ کے سامنے یہ بھائی کھڑے ہیں، جیسے وہ بزرگ کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، تو کیا ایسے ہی عکس نظر آتے ہیں؟ عورتیں بھی کو بھی ایسے، عورتوں کے بھی عکس نظر؟ عورتوں کے بھی عکس نظر آتے ہیں، مردوں کے بھی عکس نظر آتے ہیں۔ ڈرانے میں زیادہ تر وہ کس طرح ڈراتے ہیں آپ؟ ڈرانے میں ان کے جو بال ہوتے ہیں کچھ موڑوں پہ ہوتے ہیں، اس موڑوں پہ بال، اور بال سر کے بال ہوتے ہیں، اور جو کچھا پہنا ہوا ہوتا ہے عورت کا تو وہ ننگی ہوتی ہے، اور ایسی طریقے سے وہ ڈراتے رہتے ہیں، میں پری ہوں، یا ہوں، یوں۔ تو آپ انہیں مطلب یہ آپ نے کسی سے علاج نہیں کروایا روحانی؟ روحانی علاج نہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کا وہی علاج چل رہا ہے، اور اسی سے مجھے کچھ فرق ہے۔ میں اب ارادہ بنائی بیٹھا ہوں لاہور ہسپتال کا، وہ ہے ہسپتال جنرل جناح ہسپتال۔ جناح ہسپتال، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ تو ذہن صحیح کام نہیں کر رہا، آپ سے بات صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے میں بالکل بچہ تھا، چھوٹا سا تھا تو میں بالکل صحیح تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ میرے چاچے تھے دو، میرے ایک والد تھا، اور وہ سب کا سایہ اٹھ گیا ہے میرے اوپر، میں ایک رہ گیا ہوں، اور میرا نہ کوئی کمانے والا ہے، نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، اور ایک ہی ہوں، ایک ہی دم ہے میرا۔ تو آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم قرآن پڑھا ہوں، نادرے سکول نہیں پڑھا۔ نوجوان بھائی ہے، سن 1986 میں اس کی پیدائش ہے، ہم نے شناختی کارڈ دیکھا ہے، تو نوجوان ابھرتی ہوئی جوانی میں ہے، اور اگر یہی بیماری کی حالت میں گزر جائے زندگی تو وہ زندگی کیا ہے؟ تو میں مخیر حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کا کسی اچھے ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس بھائی کا علاج کروا دیں۔ دیکھیں اس طرح بیٹھنا، یہ پٹھوں کا معاملہ، پھر اس طرح یہ جو بتا رہے ہیں اور باتیں، علاج ہو جائے، صحت واپس لوٹ آئے تو یقین جانیے یہ معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ آج کل نام نہاد جیلی پیر ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو کچھ ہو نہ ہو وہ کچھ بنا ضرور دیتے ہیں، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات نجی چینلز ہمیں دکھا چکے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ان کی جسمانی اور روحانی جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی کمانے کا ذریعہ تو ہے نہیں، تو اماں جی گھروں میں کام کرتی ہیں؟ اماں جی گھر میں کام کرتی ہیں، وہ رضائیوں والا کام کرتی ہیں، بسترے سیتی ہیں۔ رضائیوں والا کام کرتی ہیں، مطلب وہ رضائیاں بنی ہوئی وہ سلائی کرتی ہیں؟ ہاں، وہ سلائی کرتی ہیں، سلائی کر کے پھر وہ دیتے ہیں ان کو، وہ پھر ہمیں پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کا نمبر جو ہے وہ ان کے ذمہ دار کا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے نا، میں بالخصوص ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا تاجر برادری میں جن کا رضائیوں والے بزنس ہے، رضائیوں والا بزنس ہے، کہ وہ ان تک رضائیاں پہنچا کر ان سے سلائی کروا لیں، اور اس ذریعے سے ان کا روزگار بھی بن جائے گا، اور آپ کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا کام مل جائے گا، تو ہیلپ بھی ہو جائے گی، اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے گا، اور آپ کا کاروبار بھی چمکتا رہے گا۔ تو دوسرا، دوائی جو ہے آپ جو موجودہ دوائی کھا رہے ہیں تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان
के हॉस्पिटल से, क्या डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम तो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है, दावड़ दावड़ कहते हैं। मैं डेरा इस्माइल खान के डॉक्टर साहब, अगर हमारी वीडियो आपके डेरा इस्माइल खान तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, डॉक्टर मुनीर अहमद दावड़ साहब, तो अल्लाह की रज़ा के लिए इसका भाई का इलाज आप पहले भी कर रहे होंगे। बहर को पैसे लेते हैं फीस वगैरह? अच्छा, मैं माशाल्लाह सखी आदमी है। डॉक्टर जो है वैसे तो कसाई होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आटे में नमक के बराबर अच्छे लोग भी हैं। तो अल्लाह आपकी ये खिदमत कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। तो डॉक्टर साहब, हम तो रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे, पता नहीं ज़िंदगी में आपसे मुलाकात हो ना हो, तो काइंडली इस पर खुसूसी इन जैसे मरीज़ों पर तवज्जो दीजिए, और अगर इनका इलाज आप उसे अल्लाह करवा देता है, आप इसके लिए सबब बनते हैं और इनको सेहत नसीब हो जाती है, तो फिर आप खुद समझदार हैं, MBBS डॉक्टर हैं, बाकी भी बहुत सी डिग्रीज आपकी लिखी हुई हैं। तो अल्लाह आपकी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और भैया, अब हुकूमत पाकिस्तान से कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी शादी हुई थी और उस शादी में मेरा ज़हन खो गया था। पता नहीं ये कोई तवीज़ों का चक्कर है, जादू का चक्कर है, या वैसे भी मर्ज़ है। मेरा ज़हन बिल्कुल आउट हो गया था, लोग मुझे पागल कहते थे और ज़हनी तवानात मेरा खो गया था, और बीवी मुझे छोड़ के चली गई थी और उन्होंने फ़ैसला ले लिया था। तो मेरा ये दिल करता है कि वो मुझे मिलाते भी नहीं हैं, इतने सख्त लोग हैं। नहीं, दिल है कि मेरी बेटी मुझे वापस दे दें और मैं अपनी बेटी के साथ जो मेरे हैं दिन मैं उसके साथ गुजारूँ। अल्लाह मुझे सेहत दे दे, तो इससे बड़ी बात तो है भी कोई नहीं। और वो वापस आ जाए तो दिल मेरा बहल जाएगा। खिलाने की वजह से शायद अल्लाह करे मुझे इस तरीके से आराम आ जाए। बाप की मोहब्बत देख रहे हैं, मांगा तो कुछ नहीं। मैंने तो समझा कोई गाड़ी मांगेंगे, कुछ अपना इलाज के बारे में मांगेंगे, कोई घर की हालात इनके बड़े, साथ वाला कमरा गिरा हुआ है, शायद उसके लिए कुछ मांगेंगे। लेकिन ज़रा अजीब ही मंतक आई है और बाप के अंदर की मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हुई है। हमारे यहाँ तो यही है ना कि औरतों को फोकस किया जाता है, वो जालिम भी हो तो वो मज़लूम बन जाती है। इसमें हकीकत है, हज़ारों वाक़यात हमारे सामने हैं। लेकिन वो हमारे माशरे में फिर भी मज़लूम है। और मर्द जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बैठ धक्के भी खाता है रोज़गार कमाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, ठीक है, और उस दिन में थका हारा वापस आता है तो आगे से बेगम शरीफ का मुंह भी जो बना हुआ होता है वो भी हमारे सामने होता है। तो फिर भी हर जगह पर जो है ना, बेचारा मर्द ही जो है वो धक्के खा रहा है। अभी भी देख लें कि एक बाप की मोहब्बत जो है वो क्या है आपके सामने। तो मैं इदारों से कहूँगा, अगर ये इनके साथ कोई सुलह सफ़ाई के साथ इनका कोई मामला हल हो सकता है तो इसको हल करने की कोशिश करें। और बाकी मुखय्यर हज़रात से ये कहूँगा कि इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता कीजिए, जो हो सके इनकी मदद कीजिए और बिलखुसूस इनका इलाज हो जाए। गबरू जवान है, ये ठीक हो जाएगा तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके खाते में जो है ना वो सदका जारिया लिखता रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें, और हमदर्द मीडिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।